बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने ही बाप के मुलाजिम से शादी करके उसके घर जाना मेरे लिए जितना तकलीफ दे तजुर्बा था वो मैं ही जानती थी। सारे रास्ते यही सोच सोच कर मेरा दिल बुरा होता रहा कि इस बेचारे की माँ को तो पता भी नहीं होगा कि उसने शादी कर ली है। अब अचानक से वो अपने बेटे के साथ एक पराई लड़की को दुल्हन के रूप में देखेंगी तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पर दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। अगरचे रात के इस पहर बहुत कम लोग थे, लेकिन जो भी थे वो हमें मुड़ मुड़ कर अजीब नज़रों से देख रहे थे। और ऐसा बनता भी था, क्योंकि पहली बार लोगों ने देखा होगा कि कोई दुल्हन मोटरसाइकिल पर रुखसत होकर जा रही है। लेकिन वो क्या जानते थे कि किन हालात में ये शादी हुई है। अगर वो जान लेते तो शायद मुझ पर तरस खाते, बल्कि अब तो शायद जो भी कहानी सुनता है वो मेरे साथ साथ मेरे शौहर पर भी रहम खाता है कि एक अनचाही बीवी अचानक से उस पर मुसल्लत कर दी गई। उस बेचारे ने तो कभी सोच रहा है वहीं पर दुल्हन से दुल्हा की बजाय उसकी शादी कर दी जाएगी। कुछ ही देर के बाद उसका घर आ गया और उसने बाइक रोककर मुझे उतरने का इशारा किया। मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था कि न जाने उसकी माँ क्या रद्द अमल देगी। कहीं वो हमें घर से ही ना निकाल दे। अब जो भी होना था वो तो भुगतना ही था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी माँ अपने बेटे के साथ एक लड़की को दुल्हन बना देखकर पहले तो चौंक गई, फिर चीख कर अपने बेटे को कहने लगी, ये तुमने क्या किया। वो अपने बेटे के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ने लगी और उससे जवाब लेने लगी कि उसने अपनी माँ की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, वो सामने कमरा है, आप वहाँ पर चली जाएं, मैं माँ को सारी बात समझाता हूँ। जैसा बर्ताव उसकी माँ का था, मैं तो देखते हुए डर गई और फौरन भागते हुए सामने वाले कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मुझे रोना आने लगा। बचपन से लेकर अब कमरे में जाते ही मुझे रोना आने लगा। बचपन से लेकर अब तक मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ आजमाइशें ही लिखी थीं। पैदा हुई तो बाप की नफ़रत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें बेटियां नहीं पसंद थीं। फुप्पुओं की नज़रें अलग हमें काटती रहती थीं। कोई भी हमें ख़ानदान में पसंद नहीं करता था, क्योंकि अब्बा दादी के इकलौते बेटे थे और वो यही चाहती थी कि अब्बा का कोई बेटा होता जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ाए। लेकिन हम 3 बहनों की मौजूदगी उन्हें हर वक्त खाइफ ही किए रखती थी। दादी की वजह से ही अब्बा हम लोगों से अक्सर नाराज़ ही रहते थे और सारा वक्त अपनी दुकान पर गुजार कर रात को ही घर वापस आते थे। ना तो वो मेरी अम्मी को अच्छा समझते थे और ना ही हम बहनों को। मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा हसास थी और अब्बा का रवैया मुझे बहुत बुरा लगता था। और अक्सर मैं अगर कोई बात इस तरह की कर देती कि अब्बा, आपको हमसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, तो बदले में मुझे मार ही पड़ती थी। वो तो पढ़ने की मैंने रो धोकर इंटर किया तो एक दिन अम्मा कहने लगी कि हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। वो कोई अब्बा के ही जानने वाले थे। मुझे क्या एतराज़ होना था, मैंने भी हाँ कर दी। बहुत जल्द शादी की तारीख करीब आ गई और आज मैं सजी संवरी अपनी बारात का इंतज़ार कर रही थी जब मेरी सहेलियां कमरे में आ गईं और मुझे छेड़ने लगीं। हर लड़की की ज़िंदगी में ये दिन बहुत अहम होता है और मैंने भी आज के दिन के हवाले से बहुत सारे सपने देख रखे थे। मैं चूंकि बहनों में तीसरे नंबर पर थी और मुझसे पहले 2 बहनों की शादियां हो चुकी थीं, इस वजह से अब की बार मेरे बाप ने मेरी शादी पर ज़्यादा खर्चा करना मुनासिब नहीं समझा था और बहुत ही गिने चुने लोगों को बुलवाया था। लेकिन मैं भी खुश थी कि मेरी इस घर से तो जान छूटेगी जिसमें हर पल बस अब्बा की गुस्से भरी नज़रों का सामना करना पड़ता था। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि मेरी सहेलियां शोर मचाने लगीं। बारात आ गई तो मैं भी खुशी से उठकर बाहर झांकने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा रिश्ता अब्बा ने किन लोगों में तय किया है और ना ही हमारे ख़ानदान में लड़कियों को इजाज़त होती थी कि वो ये सवाल कर सकें। कुछ देर के बाद मुझे बाहर ले जाकर दूल्हे के साथ बिठा दिया गया। अभी निकाह शुरू होने ही वाला था कि दूल्हे की माँ ने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी, जिसे सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। निकाह शुरू होने से पहले वो कहने लगी कि हम चाहते हैं कि आप अपना ये घर अपनी बेटी के नाम कर दें, क्योंकि और तो कुछ आपने जहेज में दिया नहीं है, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये शर्त तो सुनकर हम सबके सरों पर तो जैसे बम ही फट गया था। इतनी बड़ी शर्त हम कैसे मान सकते थे। मेरे माँ बाप ने समझाने की बहुत कोशिश की कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम आपकी इतनी बड़ी शर्त नहीं मान सकते।
نکاح کے وقت ایسی شرط رکھنے کا آخر مقصد ہی کیا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے یہی کہا کہ اگر میرے ماں باپ یہ گھر میرے نام کریں گے تبھی وہ نکاح کریں گے، ورنہ وہ بارات مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بیٹیاں تو ویسے ہی ساری زندگی ان کے لیے بوجھ بنی رہی تھی اور انہیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اور آج ایک بار پھر بیٹی کی وجہ سے ہی انہیں سارے زمانے کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب یہی موقع تھا کہ میں کچھ کرتی، تو میں نے خود ہی اٹھ کر انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ ہمیں آپ کی شرط منظور نہیں، آپ بارات بغیر دلہن کے ہی لے جائیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کی عزت رکھی تھی تاکہ انہیں کوئی مشکل فیصلہ نہ کرنا پڑے، لیکن بارات کے واپس جانے کا الزام بھی ابا نے میرے سر ہی ڈال دیا اور میرے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کر دیا کہ میں ہوتی کون ہوں خود یہ سارے فیصلے کرنے والی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آج کے دن بھی مجھ پر یوں ہاتھ اٹھا کر مجھے گناہگار ٹھہرائیں گے۔ لوگ سن رہے تھے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اسی وجہ سے میں بیٹیاں پسند نہیں کرتا تھا کہ ان کی وجہ سے زمانے میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور دیکھ لو آج زمانے میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور دیکھ لو آج وہی ہو گیا۔ وہ مجھے اور میری بہنوں کو اور ماں کو برا بھلا سنا کر غصے میں باہر چلے گئے۔ میں رونے لگی۔ میری بارات واپس چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ ایک بار کسی لڑکی کی بارات واپس چلی جائے اس کی دہلیز پر پھر دوبارہ کبھی کوئی رشتہ نہیں آتا، لیکن قسمت میں ابھی کچھ اور بھی لکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا واپس آئے تو ان کے ساتھ شاہ نواز بھی تھا۔ ہم اسے جانتے تھے، وہ ابا کی دکان پر ہی ان کے ساتھ کام کرتا تھا، گھر سے کھانا لے کر جایا کرتا تھا، اس لیے ہم سب اس سے اچھے سے واقف تھے۔ آج بھی وہ میری شادی پر آیا ہوا تھا، مگر ابا اسے ساتھ لے کر عورتوں میں کیوں آ رہے تھے؟ ہم سب کو حیرانی ہوئی، مگر ابا نے سب کی حیرانی کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ شاہ نواز کی شادی ابھی اور اسی وقت بینش کے ساتھ ہوگی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ مجھے رخصت کر دیں گے۔ مگر اس وقت اب اس کے کمرے میں بیٹھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اسے ابا نے کیسے راضی کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میری اماں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اسی لیے وہ بہت پریشان اور ناراض ہو گئی تھی، لیکن خیر اب میں نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ اسی وقت میری ساس اندر آئی اور میرے سر پر پیار دے کر میرے ہاتھ میں سلامی کے کچھ پیسے رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میری وجہ سے اس کو زبردستی کی شادی کرنی پڑی، نہ جانے ابا نے اسے کیسے منایا ہوگا۔ تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہے، بلکہ میں نے ہی آپ کے والد صاحب سے بات کی تھی کہ وہ میری شادی آپ سے کر دیں۔ آپ کی بارات واپس چلی گئی تھی تو وہ بہت پریشان تھے، تو اس وقت میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات انہیں بتا دی۔ دل کی بات کا لفظ سن کر میں چونک گئی تو وہ کہنے لگا، میں تو شروع دن سے ہی آپ کو بہت پسند کرتا تھا، جب سے آپ کو دیکھا تھا میں تو یہی چاہتا تھا کہ میری شادی آپ سے ہو، لیکن میں تو چونکہ آپ کے والد کی دکان پر تنخواہ دار ملازم تھا اس لیے کبھی ان سے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اسی دوران آپ کی شادی بھی پکی ہو گئی تو میں چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ مگر شاید آپ کا نصیب بھی ایسے ہی لکھا تھا، اس لیے آپ فکر مت کریں، یہ شادی میری پسند سے ہی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو میرے کندھوں پر سے جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، اماں ہمارے لیے کھانا لے کر آتی ہی ہوں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا اور مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر اس کے پاس بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ جب میری ساس کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئی اور ایسے لگا جیسے وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی ہوں۔ شاید میک اپ کے بغیر میں اسے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ مجھے کچھ دیر گھورتی رہیں اور سوچ میں ڈوبی رہیں۔ میرے شوہر نے ہی آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے ٹرے لی تو وہ چونک کر اپنی خیالوں کی دنیا سے باہر آئیں اور میرے شوہر کے کان میں اسے کچھ کہنے لگی۔ مجھے الجھن ہوئی کہ وہ ایسی کیا بات کر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے میرا شوہر ان کی بات سنتا گیا اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ نہایت غصے سے مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ایک گندی عورت ہو، تم اس کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ اس کی بات سن کر تو مجھے لگا اس کمرے کی چھت میرے سر پر ہی گر گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے تو وہ کچھ اور ہی باتیں کر رہا تھا، پسند کی شادی اور یہ وہ، اور اب اچانک اس کی ماں نے اس کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا کہ اس کا رویہ ایک دم سے مجھ سے اتنا بدل گیا۔ ابھی میں کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا
اور کہنے لگا کہ تم میرے کمرے میں نہیں رہ سکتی، اس پورے گھر میں جہاں جا کر مرضی رہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے زوردار طریقے سے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا اور میں وہیں بیٹھ کر اپنی تقدیر پر شکوہ کے نہ ہونے لگی کہ زندگی آخر میرے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک پل خوشی دیتی ہے تو اگلے ہی پل اسے چھین لیتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر دکھ سے پوچھا کہ پہلے تو آپ نے مجھے اپنانے کا ناٹک کیا اور اب ایک دم سے آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی، میں میک اپ میں تمہیں پہچان نہیں پائی تھی اور اب تمہارا اصلی چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم جیسی بدکردار لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھیں کہ میں بدکردار لڑکی ہوں؟ میں تو کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں گئی اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ تعلق میں رہی تھی۔ ضرور انہوں نے میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ کر میرے شوہر کے کان بھڑکائے تھے اور اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں ساری رات وہیں دروازے کے آگے پڑی رہی، لیکن ان ماں بیٹے میں سے کسی کو بھی مجھ پر رحم نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب میرے اپنے باپ نے ساری زندگی مجھ سے پیار، محبت اور شفقت نہیں کی، مجھ پر رحم نہیں کھایا، تو اب یہ لوگ بھی میرے ساتھ کیا ہی اچھا سلوک کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ میں ان کے سلوک کی عادت ڈال لوں۔ ساری امیدیں جو میرے دل میں ایک دم سے جاگی تھی وہ مٹی کا ڈھیر بن کر اندر ہی اندر کہیں دفن ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے دروازہ کھولا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے اس حال میں دیکھ کر اسے دکھ ہوا ہے، لیکن اسی وقت اس کی ماں سامنے آ گئی اور اس کے کان میں پھر سے کچھ کہا تو وہ مجھ سے نظریں پھیرتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ آج ہمارا ولیمہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جس ایمرجنسی میں اس کی مجھ سے شادی ہوئی تھی، ولیمہ ہونے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ساس چادر لے کر گھر سے باہر چلی گئی ہے۔ میں اس سے پوچھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اکیلے گھر میں میرا دل گھبرانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، آج تو تم بچ گئی ہو لیکن بچو گی نہیں۔ تمہاری اصلیت تو میں اپنے بیٹے کے سامنے لا کر رہوں گی۔ مجھے اس کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کہہ کیوں رہی ہے۔ رات کو میں اپنے شوہر کے کمرے میں گئی کہ اس سے بات کر سکوں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بدکردار نہیں ہوں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اسی وقت اس کی ماں آ گئی، پھر سے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا تو اس کا رویہ بدل گیا۔ مجھے گندی عورت کہہ کر اس نے کمرے سے باہر نکال دیا۔ کل تو میں نے سارا وقت دروازے کے آگے گزار لیا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آج میں کیا کروں گی۔ اس گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں تو میری ساس تھی اور دوسرے میں میرا شوہر تھا۔ سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ شاید سیڑھیوں پر ایک سٹور روم ہے۔ میں وہیں آ گئی۔ اگلے دن پھر سے میری ساس چادر لے کر گھر سے باہر چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت ہی اہم مشن پر جا رہی ہے، مگر جب وہ واپس آئی تو میں سمجھ گئی کہ آج بھی وہ جس کام کے لیے گھر سے باہر نکلی ہیں وہ نہیں ہوا ہوگا۔ اب تو روزانہ کا یہی معمول بن گیا تھا کہ جو ہی میرا شوہر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے بیٹے کے کان میں کوئی ایسی بات کہہ دیتی کہ وہ مجھے گندی عورت کہہ کر کمرے سے باہر نکال دیتا۔ ایسے ہی ایک دن میں روتے ہوئے چھت پر آ گئی۔ تبھی میری نظر گھر کے سامنے پڑی تو سامنے والوں کی چھت پر ایک لڑکا تھا جو مجھے روتے ہوئے دیکھ کر ہنس پڑا۔ کہنے لگا کہ رونے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہاری ساس تمہیں گھر میں نہیں ٹکنے دے رہی، لیکن اگر تم مجھ پر یقین کرو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں میرے گھر کے معاملات کے بارے میں کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگا، اس بات کو چھوڑو کہ مجھے کیسے معلوم، لیکن تم یہ جان لو کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم ابھی اپنے گھر سے باہر جاؤ اور کمرے کی کھڑکی میں جو سوراخ ہے اس سے اپنے کمرے میں جھانک کر دیتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ مشکوک سی ہو گئی اور میں نے مزید تفصیل بتانے کو کہا تو وہ کہنے لگا، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، تمہیں خود ہی جا کر دیکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس پہر گھر سے باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اس کی باتیں سن کر تجسس میں پڑ چکی تھی، اس لیے گھر سے باہر آ گئی اور پچھلی طرف آ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کوئی سوراخ ڈھونڈنے لگی۔ ایک چھوٹا سا سوراخ مجھے نظر آیا جس سے میں اندر جھانکنے ہی لگی تھی کہ اسی وقت اچانک کسی نے میری گردن پر ایک چھوٹی سی پستول رکھ دی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں مڑنے لگی تھی کہ کوئی میرے کان کے قریب آہستہ سے آواز میں بولا، خبردار،
پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا اور نہ ہی چلانے کی۔ اگر تم نے ذرا سا بھی شور کیا تو میں گولی چلا دوں گا۔ وہ تھا کون اور مجھے اس طرح کیوں لے کر جا رہا تھا؟ مجھے اس سوال کا جواب تب ملا جب اس کا رخ سامنے والے گھر کی طرف ہو گیا، جس کی چھت پر تھوڑی دیر پہلے مجھے وہ لڑکا دکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس لڑکے نے جھوٹ بول کر مجھے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا اور اب وہ مجھے اغوا کر کے اپنے گھر میں لے کر جا رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے منہ پر جما دیا تھا اور اسی طرح وہ مجھے اپنے گھر میں لے آیا اور جاتے ہی ایک کمرے میں ہاتھ پاؤں باندھ کر بند کر دیا۔ میں بری طرح سے پچھتانے لگی، اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں میں پھنس چکی تھی۔ مجھے اس انجان اور غیر لڑکے پر اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے یہاں پر قید کر کے لایا۔ مجھے اس کی نیت سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے گھر میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، نہ میری ساس کو نہ میرے شوہر کو، کہ میں کہاں پر ہوں۔ صبح وہ لوگ مجھے ڈھونڈیں گے اور میں نہیں ملوں گی تو میری ساس کے لگائے گئے سارے الزام ہو جائیں گے۔ وہ تو میرے شوہر کے سامنے سچی ہو جائے گی کہ دیکھو تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں سچ ہی کہتی تھی۔ میں اپنے ساتھ ایسا ہرگز بھی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح کر کے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پیر کھول دیے اور کمرے میں ہی بنے واش روم میں جانے کا کہہ کر خود دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ واش روم میں آ کر مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید واش روم میں کوئی کھڑکی وغیرہ ہوگی جس کے راستے میں فرار ہو سکتی ہوں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز مجھے نظر آ گئی جو میرے کام آ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر باہر آئی اور دوبارہ وہ میرے ہاتھ باندھنے کے لیے جو ہی آگے بڑھا تو میں نے اپنے پیچھے چھپائی ہوئی ایسڈ کی بوتل اس کے ہاتھوں پر پھینک دی۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگا۔ شکر ہے کہ باتھ روم میں مجھے یہ ایسڈ کی بوتل نظر آ گئی تھی اور میرا کام بن گیا۔ میں اس کو اسی طرح سے چیختے ہوئے چھوڑ کر جلدی سے اپنے گھر بھاگ آئی۔ شکر ہے کہ گھر میں ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا اور کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کس مصیبت سے گزر چکی ہوں۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر کو ساس سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، ماں روز آپ مجھے یہی کان میں کہتی ہیں کہ آپ جلد ہی میری بیوی کی بدکرداری کے خلاف ثبوت لا کر مجھے دیں گی۔ وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے، لیکن شادی کے اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پائیں۔ میں روز آپ کی وجہ سے ہی اس بیچاری کو کمرے سے باہر نکال دیتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ پر اعتبار ہے، لیکن اتنے دن ہونے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹا تو جو قسم کہے گا میں اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن میں نے تجھے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ میں تجھے بہت جلد ثبوت بھی لا کر دوں گی اور میں روز اسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہوں، لیکن میں تجھے یقین دلاتی ہوں کہ صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر سارے ثبوت تیرے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن مجھے پریشانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ آخر وہ میرے خلاف کس قسم کے ثبوت تلاش کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو وہ کیا ڈھونڈیں گی؟ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کام پر چلا گیا۔ میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس نے آواز دی کہ 2 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ شاید گھر میں کوئی مہمان آیا تھا۔ میں چائے بنا کر کمرے میں گئی تو ساس کے ساتھ وہی کل والے لڑکے کو دیکھ کر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گر گیا۔ میں بری طرح بوکھلا گئی کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہیں وہ سب کچھ میری ساس کو بتانے تو نہیں آ گیا تھا؟ وہ تو پہلے ہی مجھے گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس مجھے آ کر ڈانٹنے لگی کہ وہ لڑکا میرا بھتیجا ہے۔ تمہارے شوہر کا مجھے آ کر ڈانٹنے لگی کہ وہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، تمہارے شوہر کا چچا زاد بھائی ہے، اور تم نے اتنا بھی نہیں کیا کہ دوبارہ ہی چائے بنا کر لے آؤ۔ اب اس لڑکے کا گھر میں آنا جانا بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے ہی کہیں چلے جاتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ ایک دفعہ تو میں نے ان کی باتیں بھی سن لی۔ میری ساس اس سے مدد طلب کر رہی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ تم جانتے تو ہو کہ میں اپنی بہو کے خلاف آج کل ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، ہر بار میں ہی ناکام ہوتی ہوں۔
वो लड़का मेरी सास से कहने लगा कि आप ऐसा क्यों नहीं करती, अपनी बहू को मेरे घर पर कुछ दिनों के लिए कैद कर दे और अपने बेटे को कह दीजिएगा कि वो घर से भाग गई है। जितने दिन वो मेरे घर पर है, उतने दिनों में मैं और आप सुकून से उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर लेंगे। ये सारी प्लानिंग सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। लगी मैं आज रात उसके खाने में नींद की दवा मिला दूंगी और फिर रात को ही इसे हम तुम्हारे घर पर कैद कर देंगे। मेरी बेवकूफ़ सास ये नहीं समझ पा रही थी कि वो लड़का अपना बदला लेने के लिए उसके साथ मिला हुआ है। वो उसे अपना हमदर्द समझकर उसी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ न जाने कौन से सबूत तलाश कर रही थी, जिसकी बिना पर वो मुझे इस घर से निकलवा सकती। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि उस लड़के की नीयत ठीक नहीं है, और अगर एक बार मैं उसके हाथ लग गई तो वो मेरी इज्जत और ज़िंदगी दोनों ही ख़राब कर देगा। मुझे अब इस घर से हर सूरत निकलना ही था। शाम को जब मेरी सास खाना बना रही थी तो मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ पर जाना है। अपने घर में तो मैं हरगिज़ भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा बाप कभी भी मुझे कबूल ना करता, और मेरी माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी की खातिर स्टैंड ले सकती। इसलिए मैं वहीं पर खड़ी सोचने लगी कि अब कहाँ पर जाऊँ। मैं चाहती थी कि अपनी सास और उसके भतीजे के सामने लेकर आऊँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर रहने की गलती नहीं कर सकती थी। मैं वहाँ से अपनी एक दोस्त के घर पर चली आई। वो बहुत अच्छी थी। उसने अपने घर पर कुछ दिन मुझे रहने की इजाज़त दे दी। मेरी ज़हनी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जब मेरी हालत संभल गई तो मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा, तो मैंने उसे सारी बातें बता दी कि अब तक मेरे साथ क्या होता आया है। वो कहने लगी कि तुम्हारे साथ सरासर ज़्यादती हुई है। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे शौहर से बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने घर पर वापस आई तो शौहर और सास से मेरा सामना हुआ। मुझे तो लगा था कि वो मुझे देखकर पूछेगा कि तुम कहाँ पर चली गई थी। कुछ गुस्सा, कुछ नाराज़ होगा, लेकिन उसने तो आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरा सामना कर सको। मैं अपनी माँ को कहता रहा कि नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी बीवी बदकिरदार नहीं हो सकती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि पैसों की खातिर तुम जैसी लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। मुझे उसकी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। मैं तो एक हफ्ते से अपनी दोस्त के घर पर थी। वो कहने लगा, हुआ क्या है? क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि तुम्हें याद ही नहीं कि हुआ क्या? मैं तुम्हें याद करवाता हूँ। याद करो वो दिन जब तुम डांस क्लब में डांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी, और बजाय मुझे अपना शौहर मानने के तुम अनजान बन गई कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, और मुझे धक्के देकर इस क्लब से बाहर निकलवा दिया। अब तुम अनजान बनते हुए यहाँ पर आ गई हो। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था कि मैं कैसे डांस क्लब में हो सकती थी। मैं तो इतने दिन अपनी दोस्त के घर पर रही थी, लेकिन मेरे शौहर ने उसकी गवाही को भी किसी काबिल नहीं जाना, और वो मुझे कहने लगा कि मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं रोते हुए अपनी दोस्त के साथ उसके घर पर वापस आ गई। आखिर वो कौन लड़की थी जिसके बारे में मेरा शौहर बात कर रहा था? मेरी दोस्त कहने लगी कि तुम्हारा शौहर झूठ बोल रहा होगा। वो तुमसे जान छुड़ाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा था। उसके लिए बेहतर है कि तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर तुम्हें फारिग कर दे, ताकि उसे तुम्हारा हक महर ना देना पड़े। ये सारे मर्द होते ही ऐसे हैं। लेकिन मुझे कुछ गलत खटक रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तो ऐसा राज है जो मैं नहीं जानती। जब मेरा शौहर बात कर रहा था तो मैंने उसके लहजे में सच्चाई महसूस की थी। मुझे तो इस सब में अपनी सास की चाल ही नज़र आ रही थी कि ज़रूर उसने किसी और लड़की को मेरे जैसा हुलिया बनाकर मेरे शौहर की नज़रों में मुझे गलत साबित कर दिया होगा, और उसे लगा होगा कि वो मैं हूँ। थोड़े दिन मैंने मज़ीद अपनी दोस्त के घर पर गुजारे, लेकिन उसके ससुराल वाले आ रहे थे और मैं मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर वाले आ रहे थे और मैं मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर पर वापस चली जाती हूँ। जब मैं अपने मैके गई तो मेरी माँ हैरान होकर मुझे कहने लगी, तुम फिर से वापस आ गई? अभी कुछ ही घंटे पहले तुम अपने शौहर के साथ घर वापस गई थी और अब वापस आ गई हो। खैर तो है? सब ठीक है ना? माँ की बात सुनकर मैं चौंक गई कि वो ये क्या कह रही हैं। कुछ घंटे पहले मैं अपने शौहर के साथ यहाँ पर कैसे आ सकती थी? मुझे लग रहा था कि कोई मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। हैरत तो मुझे अपनी माँ पर हो रही थी कि वो भी मुझे पहचान नहीं पाई,
और न जाने किस लड़की को अपनी बेटी मान लिया। मैं भागते हुए अपने शौहर के घर गई तो उसने दरवाज़ा खोला और मुझे कहने लगा कि अभी 10 मिनट पहले ही तो तुम ये कहकर गई थी कि तुम्हें लौटने में देर हो सकती है। अब इतनी जल्दी तुम कैसे वापस आ गई हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? देखते हुए वो चौंक कर कहने लगा कि तुमने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? जब तुम घर से बाहर गई थी तो तुमने नीला जोड़ा पहना हुआ था और अब इस गुलाबी जोड़े में मलबूस हो। ये सब क्या है? मैं तो जवाब देने की पोजीशन में ही नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग ही माऊफ होकर रह गया था। फिर वो खुद ही कहने लगा, हो सकता है मुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो। मैं अपने कमरे में आ गई तो वो कमरे में आने की बजाय ऊपर स्टोर में चला गया। मुझे हैरत हुई कि वो कमरे में क्यों नहीं आया। मैंने पूरे घर में अच्छे से घूम फिर कर देख लिया, मगर मुझे कोई और लड़की यहाँ पर नजर नहीं आई थी। तो फिर अम्मा किसका जिक्र कर रही थी? एक और लड़की मेरे शौहर के साथ उनके घर पर गई थी और ये सब क्या चक्कर था? मैं अपने शौहर के पास जाकर पूछने लगी कि आप यहाँ स्टोर में क्यों हैं? तो कहने लगा कि मुझे लगता है वाकई तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तुमने खुद ही तो सज़ा के तौर पर मुझे 2 महीने के लिए इस स्टोर में रहने को कहा था। मैंने सज़ा के तौर पर मुझे 2 महीने के लिए इस स्टोर में रहने को कहा था। मैंने चौंक कर पूछा कि कैसी सज़ा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको सज़ा क्यों दूंगी? तो वो हैरान होकर पूछने लगा कि तुम कहीं मेरे साथ कोई नाटक तो नहीं कर रही, कोई खेल तो नहीं खेल रही? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी हमशक्ल लड़की को देखकर मैं समझा कि वो तुम हो और मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम भी लगा दिए, मगर तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था और अब 2 महीने के लिए स्टोर में रहने की सज़ा भी दे दी थी। तो अब तुम क्या बातें कर रही हो? और मुझे ये बताओ कि तुम तो अम्मा के साथ बाहर गई थी, अम्मा वापस क्यों नहीं आई? अब मुझे कुछ कुछ इस कहानी की समझ आ रही थी। मैंने भी बिल्ली को थैले में से बाहर निकालने का फैसला कर ही लिया। वो जो कोई भी लड़की थी मेरे साथ खेल खेल रही थी। मुझे सब समझ आ गया था। अब मैंने भी उसके खेल का जवाब देने का फैसला कर लिया और अपने शौहर को कहने लगी, मैंने आपको माफ़ कर दिया और अब आपको स्टोर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करनी चाहिए। आप कमरे में आ जाएं। मेरा शौहर कमरे में चला गया तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ, और ये कहकर मैं छुप गई। अगर तो वो हमशक्ल लड़की मेरे धोखे में इस घर में दाखिल हो चुकी थी तो मेरी सास के साथ वो कुछ ही देर में आने वाली होती। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया था। कुछ ही देर में मेरी सास के साथ एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मैं दूसरी तरफ छुपी हुई थी इसलिए मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाई, मगर साफ यही लग रहा था कि वो मेरी जगह लेने इस घर में घुसी है। मेरी सास उसे अपनी बहू समझकर उस पर सदके वारी जा रही थी और वो दोनों हंसते हुए बातें करती हुई अंदर चली गई। अभी तक मुझे मुकम्मल कहानी का मालूम नहीं हुआ था कि ये मेरी हमशक्ल लड़की कहाँ से पैदा हो गई है, कौन है और मेरी जगह इस घर में क्यों घुसी है। लेकिन मैं उस राज तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अब तो जो कुछ भी होता उस लड़की के मुंह से ही पता चलता। जैसे ही वो लड़की मेरे कमरे में गई तो मैं देखना चाहती थी कि वो मेरे शौहर को कमरे में देखकर क्या रद्द-ए-अमल देती है। मैंने जल्दी से बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ ही देर में कमरे में से शोर गुल की आवाज़ें आने लगी और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। मेरे ख्याल से वक्त आ चुका था कि हम दोनों आमने सामने हो ही जाते ताकि सारे राज बाहर आ जाते। मेरे ख्याल में ये सारा किया धरा उसी लड़के का था जिसने अपना बदला मुझसे लेने के लिए मेरी तरह की कोई लड़की इस घर में भेज दी थी। लेकिन मेरे शौहर और सास को भी तो सोचना चाहिए था। फिर मैंने अपने आप को ये सोचकर तसल्ली दी कि आजकल फ्रॉड इतना हो चुका है कि बाज़ औक़ात सगे घर वाले भी चकरा कर रह जाते हैं। वो मुसलसल ही दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मेरी सास अपने कमरे से निकली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई, और यही वो वक्त था कि जब मुझे अंदर जाना चाहिए था। मैं जैसे ही अंदर गई तो उन तीनों की बोलती हुई ज़बानें चुप हो गईं और वो तीनों गुंग होकर मुझे देखने लगे, जबकि मेरी नज़रें तो उस लड़की पर जमकर रह गई थी। कोई हमशक्ल लड़की होती तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मगर सामने खड़ी वो लड़की तो मैं ही थी। वो तो बिल्कुल मेरी ही कार्बन कॉपी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना ही अक्स देख रही हूँ। मैं तो सन्नाटे में ही आ गई और मेरे साथ साथ मेरा शौहर और मेरी सास भी। वो लड़की जो कोई भी थी मेरे शौहर के पास जाकर कहने लगी, मैं ही आपकी बीवी हूँ, इस औरत पर यकीन मत करें।
میرا تو پہلے ہی دماغ کھولا ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر ٹھیک ہے تم میرے ہی شوہر کی بیوی ہو تو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہو اور اس کے حقوق پورے کرو، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری جگہ اس گھر میں گھس آئی لیکن میری مجبوری تھی۔ مجھے 2 مہینے کے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ چاہیے تھا جہاں کوئی بھی نہ پہنچ پاتا، اور اس گھر سے محفوظ کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لیکن تم کون ہو اور مجھ سے اتنی زیادہ مشابہت کیوں رکھتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی حیرت ہے، تم بھی نہیں سمجھ پائی کہ میں کون ہوں؟ کوئی انجان بھی ہم دونوں کو دیکھ کر کہہ دے کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری جڑواں بہن کہاں سے پیدا ہو گئی؟ میں نے تو آج تک کبھی اپنی ماں سے یا بڑی بہنوں سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں، اور سچ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے باپ کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اس لیے جب ہم دونوں جڑواں بہنیں پیدا ہوئیں تو ہماری ماں نے ڈر کے مارے ایک لڑکی کو یعنی مجھے ایک نرس کو سونپ دیا اور کہا کہ اس کو کسی دارالامان میں چھوڑاؤ، کیونکہ اگر وہ 2 بیٹیوں کو میرا شوہر دیکھے گا تو غصے میں آ کر کہیں مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ وہ نرس ہرگز بھی کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ وہ مجھے جا کر کوٹھے پر دے آئی۔ ایک عرصے تک تو میں وہیں پر رہی، لیکن جب جوان ہوئی تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ لیکن میں کرتی بھی کیا؟ مجھے ناچنے گانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا، تو میں نے یہی کیا اور ایک ڈانس کلب میں نوکری کر لی۔ اس کے علاوہ میں شادی بیاہ پر بھی جا کر ناچ گا کر اپنا گزارا کر لیتی تھی۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ جب میں نے تمہیں بغیر میک اپ کے دیکھا تو میں چونک اسی لیے گئی تھی کیونکہ میں تمہیں اس کے دھوکے میں سمجھ رہی تھی، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو کئی شادیوں پر ناچتے ہوئے دیکھا تھا اور میں یہی سمجھی تھی کہ یہی میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے، اور اسی لیے میں اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ میں کوئی ثبوت تلاش کروں گی، تب تک تم اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اسی لیے میں روز گھر سے باہر نکل جاتی تھی سچ کا پتہ چلانے کے لیے۔ میری بہن کہنے لگی کہ تمہاری ساس کا وہ بھتیجا جو سامنے والے گھر میں رہتا ہے، اس نے مجھے ڈانس کلب میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسی نے جلدی سے تمہارے شوہر کو بھی فون کر کے وہیں پر بلا لیا۔ میں تو ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید یہ میری کسی ہم شکل لڑکی کے دھوکے میں آ کر مجھ پر چیخ چلا رہے ہیں، اس لیے میں نے گارڈز کے ذریعے انہیں باہر نکلوا دیا۔ کچھ دن بعد ہی کلب میں کچھ لڑکوں کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی اور میں نے ان کے سر پر شیشے کا گلدان مار دیا تھا۔ پھر بات بہت بڑھ گئی تھی، اسی لیے میں جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک رات تو میں نے کسی طرح گزار لی، دوسری رات میں نے اچانک سے تمہارے شوہر کو دیکھا اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی انسان ہے جو اس دن کسی اور کے دھوکے میں مجھے اپنی بیوی سمجھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ میں اس کے گھر پر کچھ دنوں کے لیے پناہ لے لیتی۔ میں اسی وقت اس کے پاس گئی اور اسے قائل کیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور جس عورت کو تم نے ڈانس کلب میں دیکھا تھا وہ میری کوئی ہم شکل ہے، اس کا نام بھی کچھ اور ہے، تم چاہو تو اس کے بارے میں ساری تفصیلات وہاں سے نکلوا سکتے ہو۔ تمہارے شوہر نے یہی سب کیا اور اسے یقین آ گیا کہ میں ہی اس کی بیوی ہوں، اس لیے وہ مجھے گھر لے آیا اور مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے مجھ پر شک کیا ہے۔ مجھے حیرانی تھی کہ یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہا۔ پھر میں نے اس شادی کی تصویریں دیکھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کی بیوی تو میری ہی ہم شکل ہے۔ پھر میں نے اپنی اصلیت معلوم کروانے کی کوشش کی اور مجھے یہ راز پتہ چلا کہ تم اور میں جڑواں بہنیں ہیں۔ یہ ساری کہانی سن کر ہم تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر سن رہ گئے تھے۔ میری بہن ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہارا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، میں صرف کچھ عرصے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا کہ اس بیچاری نے اپنی ساری زندگی رشتوں سے دور بہت مشکل حالات میں کاٹی۔ میں جانتی تھی کہ میرے والد کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن شکر تھا کہ میرے شوہر اور ساس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر پر رہ سکتی ہے۔ میرا ارادہ تھا اس کی نئے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔